الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم بشك إبراهيم عليه السلام كان أمة ہے وہ ایک امام، ایک رہبر، ایک رہنما، قانتا للہ، فرما بردار اللہ کے لیے، حنیفہ، یک طرفہ، ولم یکن من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کے مخاطب ہیں، آپ کو سب سے زیادہ مخاطب کیا گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے بہت زیادہ، اور بڑا اللہ نے ان کے فضائل اور ان کی شان بیان کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی انہی عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ والے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق کے پیچھے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والد، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، اپنی بیوی اللہ نے کہا چھوڑائے، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ نے کہا چھوڑائے۔ مکہ جو اس وقت ایک بیابان جگہ تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ کے کہنے پہ چھوڑ آئے، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، بہت بڑا آگ کالا اور روشن کر کے۔ کون سی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دی؟ جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے جب کوئی اس طرح کر کے تن من دھن اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، اللہ بھی بڑی قدر کرتے ہیں اپنے ایسے بندوں کی۔ دیکھیے اللہ نے دنیا بنائی، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ نے انسان کو پیدا کرنا ہے، بیٹا پیچھے ہو کے بیٹھو ذرا، پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھو پیچھے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ نے انسان کو پیدا، اللہ نے کہا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ بنا کر۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، قتل و غارت کرے گی، اختیار ہوگا اس کے پاس، تو یہ کام وہ بہت زیادہ کرے گی۔ اور اگر وہ کوئی نیکی کر لے، کوئی عبادت کر لے، تسبیح کر لے، تو تسبیح تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ ہماری تسبیح کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ جہاں تک نیکی کا مقابلہ ہے، وہ ہماری نیکی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ فرشتے تو یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسان تو ہر وقت اللہ کی تسبیح نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ انسان تو سوتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، دنیاوی کاموں میں بھی مگن ہوتا ہے، تو فرشتے تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، کوئی فترہ نہیں آتا، کوئی وقفہ نہیں آتا درمیان میں۔ اور فرشتے مرتے بھی نہیں ہیں، کب سے ہیں وہ، اور کب سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے ذکر میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ کا ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، تو کتنی کرے گا؟ تو عبادت بھی تھوڑی، اور عبادت کے ساتھ پھر اختیار کی وجہ سے وہ خون بھی بہائے گا اور قتل و غارت بھی کرے گا، دیگر کام بھی کرے گا،
تو فرشتوں نے کہا انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا فرشتوں کی طرف سے، اعتراض ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی ذات پر، اور فرشتے کیسے کریں جن کو بس اختیار ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، یعنی گویا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو بتاؤ۔ فرشتے آخر عقل رکھتے ہیں جو ان کے ذہن میں آیا وہ انہوں نے ذکر کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کیا ہوا، اللہ نے یہ چیزیں ذکر کی قرآن کریم میں۔ آپ فرشتوں کی بات تو سمجھ آتی ہے بڑی، کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے، تو انسان کے پاس اختیار بھی ہے، تو یہ گناہ کرے گا۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں آپ اس کو بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت، تو ہر قسم کا گناہ انسان کرتا ہے۔ جہاں تک تسبیح کی بات ہے تو تسبیح میں ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ یہ سوال تھا ان کا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہت غور طلب بات ہے، توجہ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کو پتا تھا، فرشتوں نے یہی بات کی کہ انسان کے پاس اختیار ہے، اکثر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ جو انسان مسلمان ہوں گے، پہلی بات مسلمان اور کفار میں آپ کمپیریزن کریں تو کفار کتنے زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کتنے تھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ آج ہی مقابلہ کر لیں تو کفار کتنے زیادہ ہیں، دنیا کی آبادی دیکھ لیجئے تو 2/3 سے زیادہ تو کفار ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ، مسلمانوں کی تعداد کی حد تک زیادہ ہے، اور آج، ورنہ اس سے پہلے تو مسلمان اس سے کم ہوتے تھے تعداد میں، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ اچھا، وہ جو تعداد میں مسلمان اگر 1/3 ہیں آج کی ہم بات کریں تو ان میں سے آپ دیکھیے کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور پھر مسلمانوں کی جو مسلمان ہیں ان کی کتنی کمیاں کوتاہی ہیں۔ کوئی نیک سے نیک بھی مسلمان ہو جائے، کوئی بڑا جلیل القدر عالم بھی ہو جائے، کوئی بڑا اللہ کا برگزیدہ بھی ہو جائے، تو غلطیوں سے پاک تو وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی جب فرشتے موجود ہیں؟ صرف فرشتے نہیں اللہ کی تسبیح کرتے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، آسمان و زمین میں موجود ہر مخلوق۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں زمین و آسمان کی مخلوقات کتنی ہیں، ہمیں ان کی تعداد نہیں پتہ، ان کی اقسام کی تعداد کا نہیں پتہ۔ اگر ہر قسم میں، اگر اربوں خربوں تعداد ہو ہر قسم میں، چونٹیاں لے لیں، اگر اربوں خربوں چونٹیاں ہیں اس وقت میں، تو اگر چونٹیوں کو ایک شمار کر لیں تو جانوروں کی کتنی اقسام ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، زمین و آسمان کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جانور، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان و زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی میں موجود ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ صرف تسبیح نہیں کرتی، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر پرندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پرندوں کی کتنی ہزاروں لاکھوں قسمیں، اور ہر قسم میں کتنے پرندے آتے ہیں، الگ دنیا میں پوری۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اور پرندے، ہر ایک نے جان لیا اپنی نماز کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی۔ ہر ایک صرف تسبیح نہیں کرتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ پھر فرشتے
اتنی زیادہ تعداد میں ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. انسانوں کی تعداد سے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ تو گناہ بھی کوئی نہیں کرتے. تو سوال اللہ نے دنیا یعنی چلے دنیا تو اللہ نے بنا لی, دنیا میں اتنی زیادہ اللہ کی مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی, اور فرشتے اللہ کی تسبیح بغیر رکے کر رہے ہیں, اور ہم سے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ان کا تو شمار کی تاریخ کوئی نہیں ہے ان کی تسبیح کا, ایک ایک فرشتہ, یعنی فرشتے اتنے زیادہ تعداد میں ہیں, اور فرشتے ہم سے ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں, ان کو تو موت بھی نہیں آتی. تو زمین و آسمان کا کوئی ایسا حصہ نہیں, آسمان پہلی بات ہے بڑا کتنا ہے, آسمان میں 3 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ موجود نہ ہو جو رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے. اتنے فرشتے ہیں اور دیگر ساری مخلوقات, انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب انسان نے عبادت بھی ان کے مقابلے میں کم کرنی ہے, اور پھر انسان نے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کرنی ہے, اور نافرمان زیادہ ہیں, اور جو پھر مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو ان کے کتنے گناہ ہیں, ان کی کتنی کمیاں بتائی ہیں. جی, اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اصل میں جو ان دونوں میں جو فرق ہے نا انسان اور دوسروں کا, وہ اختیار ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور دوسروں نے نہیں دیا, جو ان کا وسیع ہے تو انہوں نے تسبیح کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو انسان ہے اس کو اختیار دیتے ہیں تو وہ نیکی کرے گا اکثر ہو جاتا ہے. ہاں ایک منٹ کے ہاں میں انسان زیادہ عبادت کرواتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے انسان کتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی دیکھیے یہی بات ہے اصل میں, جب انسان اختیار کے بعد اللہ کی عبادت کرتا نا, پھر انسان کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. وہ چاہے تھوڑا انسان, چاہے زیادہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اصل میں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک تو کیڑے مکوڑے ان سے بہتر ہیں, اللہ کے نزدیک کتے بلے جانور ان سے بہتر ہیں, اللہ کے نزدیک سور بندر ان سے بہتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین اور کفار ہیں تو یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. انسانوں میں ہم کہ جی انسان اتنے زیادہ ہیں, لیکن زیادہ تر انسان جو ہیں وہ تو کافر ہیں اللہ کے وہ جو کافر ہیں اللہ کو تو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے. ان کو چھوڑ دیجیے, وہ تو خس و خشاک ہیں, وہ تو چون یعنی کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں, کمتر ہیں. یعنی وہ جو تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اختیار سے, اور وہ تھوڑے لوگ جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ساتھ کمی کوتاہی بھی ان سے ہو جاتی ہے اختیار کی وجہ سے. وہ جب اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے. اور دیکھیے ان متقی لوگوں کے سردار نبی ہیں, اور دیکھیے کہ جب یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ پھر فرشتوں کو پھر اللہ گویا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے, دیکھو میں اس لیے انسان کو پیدا میں نے کیا ہے. جب یہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ پھر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا. یہ جب وہ میدان عرفات میں یہ حاجی اکٹھے ہوتے ہیں, جب لیلۃ القدر میں لوگ اللہ کے حضور قیام کر رہے ہوتے ہیں, جب لوگ راتوں کو یا دن میں اللہ نے عبادت رکھی ہے وہ عبادت کرتے ہیں, لوگ قربانیاں دیتے ہیں, تھوڑے ہیں قربانیاں دینے والے, ان کے اعمال بھی تھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عمریں بھی چھوٹی ہیں, لیکن جب وہ اختیار کے ساتھ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ لوگ. اور اللہ نے ان تھوڑے لوگوں کے لیے, ان تھوڑے لوگوں کے تھوڑے اعمال کے لیے, ان کے اعمال کا اگر ہم مقابلہ کریں فرشتوں کے مقابلے میں, دیگر اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں, تو ان کے اعمال جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ بھی نہیں ہوتے. لیکن دیکھیے اللہ قدردان ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پھر اپنے ایسے دیکھیں انسان کتنی اللہ کی عبادت کر لے تو وہ ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں. کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں, انسان جو ہے وہ کتنی ایک عاجز مخلوق ہے. اور پھر تو جب ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس انسان کے اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے سامنے بہت عاجز ہے, لیکن جب وہ
اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس انسان کا قد اللہ کی نظروں میں بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں بار بار. پھر اب دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ قرآن میں کتنا ذکر کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کتنا ذکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے کیسے کر کے مخاطب کرتے ہیں. صرف انبیاء نہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا کتنا اچھا تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ ایمان والے جتنے بھی عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی عبادت کا نہ حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ انسان بہت زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. پھر عبادت کے ساتھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. لیکن کوئی بندہ اللہ کو ذکر کرے، اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان ایک مجلس میں اکیلے میں اللہ کو ذکر کرے، اللہ رب العالمین اپنے دل میں اس کا ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان ایک مجلس میں، ہماری چھوٹی مجلس ہے، 10 12 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ ہم ہیں، اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ ایک بڑی مجلس میں، بڑی مقدس اور بابرکت مجلس میں اللہ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. نام لیتے ہیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ، اللہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی قدردانی. اب کوئی شخص جس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر اللہ کی عبادت کی اور اس نے کہا خلوص کے ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کی کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں عبادت کرنی. وہ جو 3 لوگ تھے وہ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان 3 لوگوں نے اللہ کے لیے نیک اعمال کیے تھے اور انہوں نے لوگوں سے چھپ کر کیے تھے. لوگوں کو ان کے اعمال کا پتہ نہیں تھا. وہ غار میں پھنس گئے. آپس میں انہوں نے کہا ہم اس اپنے عمل کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے اس عمل کو یاد کیا تو وہ اب مشکل میں تھے، مشکل میں انہوں نے اپنے اعمال یاد کیے. انسان اپنے اعمال کا واسطہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو وہ اعمال جو انہوں نے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیے تھے، جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے وہ رہتی دنیا کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہمارے سامنے وہ بیان کر دیے. ان 3 لوگوں کا اب ہماری پوری امت کتنا اچھا تذکرہ کرتی ہے. اور تو وہ کام جو انہوں نے اکیلے اللہ کی ذات کے لیے کیے تھے، تو اللہ نے کیسے ان کا ذکر خیر ہماری زبانوں میں جاری کر دیا. نبیوں نے کس طرح خلوص کے ساتھ اکیلے میں اللہ کی عبادتیں کی اور قربانیاں دیں، اور دیگر نیک لوگوں نے اللہ نے کیسے ان کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں اور پھر احادیث مبارکہ میں. تو یہ ہے اللہ کی قدردانی. اللہ بہت قدردان ہے. تو وہ انسان جو بڑا حقیر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، لیکن اس کا مقام بن جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے دین پر چلنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے نبی کی بات ماننے والا اور اللہ کے نبی کا پکا سچا متبع بن جاتا ہے. تو پھر اللہ کے ہے ایسے لوگوں کی قدر و قیمت پھر ہو جاتی ہے. پھر اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت دیگر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی قدردانی. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بہت قدردان ہے، بہت جاننے والے ہیں. ورنہ اللہ ایسے انسانوں کا نہ ذکر کریں، نبیوں کو اللہ نہ ذکر کریں. لیکن اللہ کی قدردانی ہے، جب کسی نے اللہ کے لیے کیا ہے پھر اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ان ابراہیم کان امہ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک رہبر تھے، ایک رہنما تھے. تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اپنے، جن کو اللہ نے پیدا کیا. ہم لوگ نہیں تعریف کرتے. کوئی اچھا بندہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، خوشامد نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف کرنی چاہیے. ہاں، ہم کہتے ہیں فلاں مجھ سے کمتر ہے تو میں اس کی تعریف کیوں کروں. اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ اس کا مقام بلند کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعریف کرتے تھے. جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی، ان صحابہ کرام کا اچھا تذکرہ کیا. میری امت پر سب سے رحم کرنے والا ابو بکر ہے. تعریف کر رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ نہ تعریف کرتے. دین کے معاملے میں سب سے سخت، سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا عمر ہے. حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ حیا رکھنے والا عثمان ہے. سب سے زیادہ فیصلہ بہترین کرنے والا علی ہے. آپ نے صحابہ کرام کا مقام، فضائل آپ نے بیان کیے. تو شکریہ ادا کرنا چاہیے لوگوں کا ذکر خیر کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں کا ذکر خیر نہیں کرتا، اللہ کا کیسے کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہے قرآن میں, اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امام تھے. امہ کا معنی امہ امام سے بھی ہے, بعض کہتے ہیں امہ امام کے معنی میں ہے, بعض کہتے ہیں امہ یہ امت کے معنی میں ہے. امت کا ایک معنی جماعت ہوتا ہے, پوری امت. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں امہ امام کے معنی میں ہے, بعض کہتے ہیں یہ امہ امت کے معنی میں ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کے اتنے عبادت گزار اور اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے, اتنے جلیل القدر بندے تھے کہ وہ ایک اکیلے ہی پوری ایک مومنوں کی جماعت کے برابر تھے, ایک پوری امت کے برابر تھے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے. جیسے آج 5 ارب لوگ ہیں ہاں تو وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہاں, تو ویسے ہی اس وقت جتنے لوگ تھے تو وہ یعنی ابراہیم کے مقام اور برابر. مرتبہ, یعنی یہ تو صرف ایک بات کرنے کے لیے ہوتا ہے, ورنہ نبی کا مقابلہ نبی کی امت سے کیا جائے نا, نبی اکیلا پوری امت پہ بھاری ہوتا ہے. پوری امت کے آپ متقین اکٹھے کر لیں تو پوری دنیا کو اکٹھے کر لیں, نبی کا مقام پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے. اور اس میں ہے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا اور آپ کی امت کا وزن کیا گیا, 10 کے ساتھ وزن کیا گیا, 100 کے ساتھ وزن کیا گیا, 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا, پھر سب کے ساتھ وزن کیا گیا, تو آپ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہا. تو امت کا معنی امام کر لیں, امت کا معنی پوری امت کر لیں, اکیلے ہی پوری امت تھے, اپنی ذات میں انجمن تھے. یہ ایک تعریف کا ایک انداز ہے. صفات کیا تھی ان کی؟ قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار تھے. تو اللہ کا فرما بردار ہونا, اللہ کا عاجز ہونا بہت بڑی صفت ہے. اللہ کے سامنے جھکنا کوئی عیب نہیں ہے. اور یعنی اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ بعض دفعہ انبیاء اولیاء کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں. یہ تو یعنی اللہ کی توہین ہے, اور یہ ان بزرگوں کی بھی تعلیمات کے خلاف ہے, نبیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے. نبی کبھی نہیں کہتے ہمیں اللہ کی صفات ہمارے اندر پیدا کرو, ہم اللہ کے برابر کرو. نبی اور ولی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں, جتنے وہ اللہ کے عاجز ہوتے ہیں اتنا ان کا مقام بلند ہوتا ہے. پہلی اللہ نے صفت بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام بیان کر کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے, اللہ کے فرما بردار تھے. جو بندہ جتنا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اتنی شان اس کی اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے. قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم, اے ابراہیم سر جھکا لے. ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کے, بغیر کسی بات کے, اسلمت لرب العالمین, اے اللہ آپ کا حکم آئے گا تو آپ دیکھیے یہ گردن اٹھے گی نہیں, تو میں اللہ کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے. تو نبی اور اللہ کا ولی تو وہ اللہ کے سامنے بچھا ہوتا ہے, اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے. اور جو بندہ جتنا اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کریم میں جو بڑے بلند و بالا مقام پر جو آپ کی تعریف ہوئی ہے, وہ آپ کی تعریف بندگی کے لقب کے ساتھ رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, بہت بابرکت ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں لفظ برسول ہی بھی نہیں آیا, حالانکہ رسالت کا مقام بہت بلند ہے. بعبدہ, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, جب فرقان اور قرآن کی نزول کی بات ہو رہی ہے, جو بہت بڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن نازل کیا, تو اللہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبد ذکر کی, عبودیت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ذکر فرما برداری کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ کے کتنے وہ عاجز بندے تھے, کتنے فرما بردار تھے. حنیفہ, صرف ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ایک اللہ والے تھے. یہ وہی ابراہیم ہے جنہوں نے کہا تھا, تمام ببانگ دہل انہوں نے کہا تھا کہ افرائیتم ما کنتم تعبدون, اپنے تمام معبودوں کو اکٹھا کر لو. انتم و آباؤکم الاقدمون, تم بھی اکٹھا کر لو, تمہارے معبود بھی, تمہارے آباء و اجداد کے معبود بھی, جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے جو بھی ان کے آباء و اجداد تھے, حضرت ابراہیم علیہ ان کے معبودوں کو بھی حضرت ابراہیم نے یہی کہا ان کے بارے میں بھی, تم بھی
اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب تمہارے معبود بھی، تمہارے باپ دادا کے معبود بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور تمہارے معبود جو تم نے الٹے سیدھے معبود بنا رکھے ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں، مجھے سب سے عداوت ہے، مجھے سب سے بغض ہے، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھائی اور ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا کیا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان والے لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے اور ان کے صحابہ نے، ان پر ایمان لانے والوں نے؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں، بری ہیں، تم سے بیزار ہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تو تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت موجود ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے کوئی انہوں نے رشتہ داری، دیگر چیزوں کا فلاں سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، فلاں سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، کسی چیز کا دھیان نہیں کیا، اور انہوں نے ببانگ دہل جو ہے وہ حق کا علم بلند کیا، توحید کا پرچم بلند کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے رہنمائی کرے گا، مجھے وہ کافی ہے اکیلا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہی عقیدہ، یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں چھوڑ گئے، اپنی اولاد کو انہوں نے اسی چیز کی وصیت۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ یہ ہے اصل میں ملت ابراہیمی، حنیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، شکر گزار تھے، قدردان تھے اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے سارے نیک بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، بشمول انبیاء اولیاء کے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اللہ ناراض نہیں ہوتے اپنی نعمتیں استعمال کرنے سے۔ نعمتیں استعمال کرتے تھے، شکر کرتے تھے، کمال درجے کے شکر گزار۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس نے چن لیا تھا ان کو، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو، وہداہ، اور ہدایت دی تھی ان کو، رہنمائی کی تھی ان کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ کی اطاعت کا۔ یعنی نبی لوگوں کے سامنے صرف دین پیش نہیں کرتا، سب سے پہلے اس دین پر خود عمل کرتا ہے، خود صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی تھی۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم پر نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر تھے، آپ کا راستہ بھی صراط مستقیم تھا۔ سورہ نعم میں اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ سیدھا، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم بھی اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے، صراط مستقیم سے تمہیں دور لے جائیں گے، اس سے تمہیں بھٹکا دیں گے، فرقے میں مبتلا کر دیں گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں اللہ وصیت کرتے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نبی کا ایک راستہ ہوتا ہے، صراط، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی جو نبی پر اترتی ہے، جو نبی امت کے سامنے پیش کرتا ہے کتاب کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا یا دیگر سنت کی صورت میں، تو نبی سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ قرآن و سنت، ہر نبی پر اترنے والی وحی وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے اور آپ کا رستہ یہی صراط مستقیم ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بھی یہی دعوت ہے کہ تم بھی میرے راستے پر چلو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کے ساتھ، اور جو میری پیروی کرے اس کا بھی یہی کام ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے میں مشرک نہیں ہوں. اس صراط مستقیم کا جو سب سے بلند و بالا، سب سے جو پہلی بات ہے، سب سے اہم بات توحید سے شروع ہوتی ہے، شرک کے رد سے. اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کی ملت ابراہیمی ہے، یہی ان کا صراط مستقیم ہے. تو اللہ نے چن لیا انہیں، اور اللہ نے ہدایت دی صراط مستقیم کی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دیا انہیں دنیا میں اچھائی. جب انہوں نے اچھا کام کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ اچھا کیا. دنیا میں اللہ نے نعمتیں بھی دی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر بھی دیا. جو ذکر خیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو مسلمان تو کرتے ہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہودی بھی کرتے ہیں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر، عیسائی بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہودی عیسائی. تو اللہ نے دنیا میں انہیں اچھائی دی. کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، تو اللہ نے انہیں اس کا صلہ دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، اور ان کا مقام ہوگا بہت بلند و بالا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیمی کی جو یک طرفہ تھی. ہم نے پھر آپ کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی کتاب اتری، اپنی شریعت اتری، لیکن آپ اپنی شریعت کے تو پابند تھے ہی تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی، تو آپ ملت ابراہیمی کی بھی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی یہی دین اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے، ہر نبی کا یہی دین تھا. ہاں بعض جگہوں پر کچھ پرانی تعلیمات میں اگر تحریف کر دی گئی تو وہ بعد میں آنے والے نبیوں نے اصلاح کر دی، بعض چیزیں منسوخ ہو گئیں. ایک ہی شریعت میں چیزیں منسوخ ہو جاتی، تفصیل سے نسخ کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو ملت ابراہیمی سے مراد حضرت ابراہیم پر جو اترنے والا دین ہے، دین اسلام، وہ اور اس کا جو یعنی بنیاد اور جو اس کا عمود ہے وہ توحید حنیفہ. ملت ابراہیمی سے مراد حضرت ابراہیم کی پوری زندگی جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے ساتھ لو لگائی رکھی، اور باقی سب سے انہوں نے اللہ کے علاوہ بیزاری کا اظہار کیا، دشمنی کا اظہار کیا. تو یہی دین اسلام کی بنیاد ہے ہر نبی کے دور. حضرت ابراہیم کے دین میں بھی یہی تھا، ان کی شریعت میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی ہے. اس میں تو ٹکراؤ ہے ہی نہیں نبیوں میں. بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں فرق ہو جاتی ہیں، وہ تو ایک نبی کی شریعت میں بھی نسخ ہو جاتا ہے. تو ہم نے وہی کی آپ کی طرف کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.